السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. آج ہم انشاءاللہ عبادت اور نیکی میں منافست کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اگر عبادت میں سستی کا شکار ہوتا ہے، اس کو سستی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ کچھ اعمال ایسے کرے جس میں اس کو ہمت ملے اور طاقت ملے کہ وہ اللہ کی عبادت اپنی جوانی میں کر سکے. جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہے. ان اعمال میں سے ایک عمل یہ کر سکتا ہے کہ وہ بزرگوں کو دیکھ کر ہمت پکڑے، ان کے ایمان اور عمل سے اپنے لیے شوق و جذبہ تلاش کرے. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ صلاۃ الکسوف مطلب سورج گرہن کی نماز کے متعلق حدیث بیان کرتے ہوئے ذکر کرتی ہیں کہ دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى امرأة ضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم. کہتی ہیں کہ میں مسجد میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرتے ہوئے دیکھا، میں بھی ساتھ شامل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا، میری حالت یہ ہو گئی کہ دل کرتا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں. تو انہوں نے ایک بری عورت کی طرف دیکھا، دیکھ کر سوچا کہ مجھ سے زیادہ کمزور تو یہ ہے. پھر کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی اور میں نے پھر سے قیام کیا. تو یہاں پہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے اس بری عورت کو دیکھ کے منافسہ کیا، اس سے مقابلہ کیا. نام ان کو دیکھ کے اپنے لیے ہمت لی. شمیل بن عجلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل قوت المؤمن فی قلبہ ولم یجعل فی اعضائہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے. الا ترون ان الشیخ یکون ضعیفا یصوم ہواجر ویقوم اللیل والشاب یعجز عن ذلك. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ رہا ہوتا ہے اور آرام سے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے بے بس اور عاجز نظر آتا ہے. یعنی ہمیں یہ پتہ چلا اس سے کہ اصل طاقت کہاں پہ ہے. اصل طاقت دل کی طاقت ہوتی ہے، اعضاء کی نہیں. اس لیے کوئی بزرگ شخص اعضاء کی کمزوری کے باوجود، مطلب اس کے اعضاء کمزور ہیں، وہ اب اپنے عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گیا کہ اس کے اعضاء کمزور ہیں، اس کے باوجود نیک اعمال کر لیتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو انہی اعمال کو نوجوان اپنی بھرپور طاقت ہونے کے باوجود کرنے سے عاجز ہوتا ہے، اس کو بہت مشکل سمجھتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. جب آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کہاں پہ کس میدان میں مقابلہ کر رہا ہے، دنیاوی معاملات میں مقابلہ کر رہا ہے، دنیاوی معاملات میں مقابلے بازی کرنے لگا آپ سے وہ، تو آپ کیا کریں؟ تو امام حسن بصری کہتے ہیں تو آپ اس سے آخرت کے معاملے میں مقابلہ لگائیں. یعنی آپ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیا میں مال و دولت آپ سے بہت آگے ہے وہ، تو آپ اس سے نیکی اور تقوی اور عمل صالح میں اس سے مقابلہ لگائیں کہ کم از کم یہاں تو میں جیت سکوں. لیکن سبحان اللہ اب ایسے معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا بالکل عکس، بالکل الٹ معاملہ ہوتا ہے. مطلب ایک تو مقابلہ بازی کے میدان ہم نے کیا بنا دیا؟ دنیا بنا دی ہے. حتیٰ کہ دیندار اور طلب آخرت کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی دنیاوی امور میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری طرف جن کے پاس مال و دولت ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اگر کسی دیندار کو دیکھیں گے تو نیکی اور تقوی میں اپنے آپ کوتاہی کا اعتراف نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے مال و دولت میں فخر کر رہا ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے کہ لا حسد الا علی اثنتین رجل اتاہ اللہ الکتاب وقام به آناء اللیل
ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. صرف دو بندے پر رشک ہو سکتا ہے. پہلا بندہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا ہو اور وہ رات کو لمبے لمبے گھنٹوں تک وہ قیام کرتا ہو. اور دوسرا کون؟ دوسرا جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، مال و دولت سے نوازا ہو، اور وہ دن رات اسے خرچ کرتا ہو اللہ کی راہ میں. یعنی دوسروں کی نیکی دیکھ کر اس نیکی کی خواہش پیدا ہو. مطلب صرف مال دیکھ کے انسان اپنا دین نہ بھلا دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ کئی اور واقعات میں وہ بھی منافست کرتے تھے. کہاں کرتے تھے منافست؟ دین کے میدان میں. جیسے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرتے تھے. کس میدان میں؟ دنیا کے نہیں بلکہ دین کے میدان میں مقابلہ کرتے تھے. وہ حدیث میں آیا نا کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو اتفاق سے اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس دولت آئی ہوئی تھی بہت ساری. انہوں نے اس موقع کا چانس اٹھاتے ہوئے بولا کہ میں کسی دن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صدقہ نہیں لے جا سکتے سوائے آج کا دن. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آدھا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اس قدر، مطلب جتنا میں نے دیا اتنا ہی اور میں نے اپنے گھر والوں کے پاس آدھا مال دیا. تو اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. تو عمر بن خطاب کہتے تھے کہ میں آپ سے کبھی بھی کسی معاملے میں جیت نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو یہ منافست اور یہ مقابلہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کے درمیان. ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے دینی معاملات میں مقابلہ کرے، نہ کہ دنیاوی معاملات میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جوانی میں عبادت، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. وہ 7 لوگ جن کو اس دن سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے کون ہے؟ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں اس نے اپنی جوانی گزاری ہو. تو جوانی میں عبادت کرنے کا ہمیں حوصلہ آنا چاہیے کہ ہم اس طاقت اور جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نہ کہ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم میں سے جوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ اپنے باقی جوانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. اپنی قوت جو ہے وہ ساری اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نہ کہ اللہ کی معصیت میں. اور جن کی جوانی گزر گئی ہے لیکن پھر بھی ان کا دل جوان ہوگا، وہ باقی اسی حدیث سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں کہ باقی 6 جو ہیں ان میں سے ہیں ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو، تو اس کا دل مسجد میں رہتا ہو. اور آخری والا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ خلوت میں کرے یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نم ہو جائیں. یہ جوان انسان بھی کر سکتا ہے اور برا انسان بھی کر سکتا ہے. تو نسأل اللہ لنا التوفیق بالعبادہ والاخلاص. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اخلاص دے اپنے عمل کرنے میں بإذن اللہ تعالی. یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلی مجلس میں ملاقات کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.